اگر محبت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی سیرت کے ایک ایک نقطے کو، سیرت کے ایک ایک پہلو کو، سیرت کے ایک ایک پرکشش حصے کو اپنانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ زندگی وہی زندگی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزر جائے، اور اسلام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی اس رنگ میں ڈھل جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تھا، اس سیرت میں ڈھل جائے جو سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ جو جتنا سیرت میں قریب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی بڑا مسلمان ہے، اتنا ہی بڑا صاحب ایمان ہے، اور اس سیرت سے جتنا دور ہے اتنا ہی اسلام سے دور ہے۔ ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے اللہ کے رسول کی زندگی۔ یہ پہلی بات ہے، جو پہلا نقطہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ کردار کی زندگی بناؤ۔ جب اسلام لائے ہو، مسلمان ہوئے ہو، تو واقعی مسلمان بن کر دکھاؤ، حقیقت میں مسلمان بنو، تب بات بنے گی، ورنہ لوگ آپ کی زندگی کو دیکھ کر رنگ نہیں پکڑیں گے۔ یہ تین نکاتی پروگرام میں نے عرض کیا تھا۔ پہلا نقطہ یہ ہے، ایمان لاؤ تو تقویٰ کی زندگی گزارو۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ایمان لانے والے، ایمان کی فطرت یہ ہے کہ ایمان لانے والے بکھرے ہوئے نہیں ہوتے، الگ الگ نہیں ہوتے، بلکہ ایمان باہم محبت پیدا کرتا ہے، ایک گروہ بناتا ہے، ایک جماعت بناتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن کی بنیاد پر ایک امت بن کر اٹھو، متحد ہو جاؤ، ایک امت بن جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ فرقہ نہ بنو، گروہ گروہ نہ بنو۔ آج ہماری آفت یہ ہے، مصیبت یہ ہے کہ اتنی قسمیں ہیں مسلمانوں کی کہ آم کی قسمیں بھی اتنی نہیں ہوں گی، اتنی قسمیں ہماری ہو گئیں۔ چاول کی قسمیں بھی اتنی نہیں ہوں گی جتنی قسمیں ہماری ہو گئیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر الگ الگ گروہ بن گئے، الگ الگ ٹولیاں بن گئیں، الگ الگ مسلک بن گئے، اور ساری زندگی اسی میں گزار دی۔ ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ایک انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، سنا ہوگا نام آپ نے۔ ان کی حفظ کے بڑے قصے مشہور ہیں۔ قاری طیب صاحب سے ہمارا بہت تعلق تھا، دیوبند کے محتمم تھے، ان سے ہماری خط و کتابت ہوئی۔ ان کے استاد تھے وہ انور شاہ کاشمیری، قاری طیب صاحب جو محتمم تھے دیوبند کے، ان کے استاد تھے وہ۔ تو انہوں نے ہمیں لکھ کر بھیجے ہیں واقعات ان کے حفظ کی، قاری طیب صاحب نے۔ اور ہماری ایک کتاب ہے روشن ستارے، ہیروز آف اسلام، انگریزی میں ٹرانسلیشن ہو گیا اس کا، اس میں وہ خط بھی ہم نے نقل کیا ہے قاری طیب صاحب کا۔ تو قاری طیب صاحب کے استاد تھے انور شاہ کاشمیری، اور میرے استاد تھے شیخ الحدیث علی احمد صاحب، یہ شاگرد تھے انور شاہ کاشمیری کے۔ تو ایک واسطے سے میرا بھی تعلق انور شاہ کاشمیری سے ہے حدیث میں، اور حدیث میں سند چلتی ہے۔ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بہت غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے کمرے میں بہت غمزدہ فکر مند بیٹھے ہوئے تھے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ واقعہ جو میں بیان کر رہا ہوں۔ کہاں لکھا یہ تو یاد نہیں ہو سکتا، اپنی تفسیر ہی میں لکھا ہو، جن لوگوں نے مطالعہ کیا وہ بتائیں گے، حوالہ دیں گے۔ تو بہت غمزدہ بیٹھے تھے، مفتی شفیع صاحب وہاں چلے گئے، پہنچے تو دیکھا کہ انور شاہ کاشمیری بہت غمزدہ بیٹھے۔ پوچھا حضرت آپ بہت غمگین نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا شفیع کیا بتاؤں، ہم نے تو پوری زندگی ضائع کر دی۔ تو پوچھا مفتی شفیع صاحب نے کہ حضرت آپ نے زندگی ضائع کر دی، آپ نے تو زندگی بھر اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھائی ہیں، سینکڑوں نے پڑھا ہے آپ سے، سینکڑوں نے سیکھا ہے۔ کہا میں نے زندگی پوری اس میں گزار دی کہ امام ابو حنیفہ کو، ان کے مسلک کو فوقیت دوں، دوسرے مسلکوں پر دلائل مہیا کروں، اسی میں زندگی گزار دی میں نے۔ کام کرنے کا کچھ اور تھا، ہم تو اس مسلک کو سب پر فوقیت دیتے رہے، حالانکہ سارے مسلک صحیح ہیں۔ ہر امام
معلوم ہے آپ کو ہر امام کیا چاہتا ہے؟ ہر امام یہ چاہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا صحیح نمونہ پیش کروں اور زیادہ سے زیادہ سنت کے قریب دکھاؤں امت کو. یہی حرص ہے ہر امام کی، یہی حرص ہے. ہر امام کی کوشش کیا ہے؟ یہی تو کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیرت سے قریب ہو جائیں. یہ افضل ہے، یہ افضل ہے، یہ افضل ہے، اس میں سیرت سے زیادہ قریب تر ہیں، اس میں سیرت سے زیادہ قریب تر ہیں. تو کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ جب آپ کسی شافعی امام کو فجر کی نماز میں دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے دعائے قنوت پڑھتے دیکھیں تو آپ کے دل سے یہ دعا نکلے کہ پروردگار اس بندے کی نماز قبول فرما لے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر رہا ہے. کیوں نہیں دعا اٹھتی ہے؟ کیوں نفرت کرتے ہیں؟ کیوں بیزاری دکھاتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے قریب تو ہونا چاہتا ہے وہ. اور کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ وتر کی نماز میں جب ایک حنفی دعائے قنوت پڑھ رہا ہو تو شافعی حضرات یہ کہیں کہ اللہ ان کی نماز قبول فرما، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نمونے بن رہے ہیں، ان کی تقلید کر رہے ہیں، ان کی اتباع کر رہے ہیں. یہ کیفیت امت میں پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کی عزت کرنے لگیں، ایک دوسرے کا احترام کرنے لگیں اور ایک امت بن کر اٹھیں. ہمارا معاملہ دین کی بنیادوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یاد رکھیے گا. مسلکوں کا اختلاف جو ہے وہ دین کی بنیادوں میں نہیں ہے، وہ صرف فقہی مسائل میں ہے، جزئی مسائل میں ہے، فقہی مسائل میں ہے. دین کی بنیادیں ہماری ایک ہیں. آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کسی خطۂ زمین میں چلے جائیں، مغرب کی امام 3 رکعتیں پڑھائے گا. کہیں جا کر آپ نہیں دیکھ سکتے کہ 4 پڑھائیں یا 3.5 پڑھائیں، 3 ہی رکعت پڑھائے گا. یہ اصول ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا. فقہی مسائل میں اختلاف ہے اور دونوں گنجائشیں ہیں اس میں. اگر آپ سوال کریں کہ چاروں اماموں سے کون برحق ہے تو جواب یہ ہوگا کہ کون ناحق ہے، سبھی حق پر ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو. اور وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے، حبل اللہ المتین. مشکات شریف میں روایت ہے، صحیح مسلم اور بخاری میں دونوں میں ہے یہ روایت. قرآن کو حبل اللہ المتین کہا ہے اللہ کے رسول نے، یہ اللہ کی رسی ہے. اس کو مضبوط پکڑو، اس کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ گے. فقہ کی بنیاد پر ایک نہیں ہوگے، قرآن کی بنیاد پر ایک بن جاؤ گے. قرآن کی تلاوت کرو، اس کا درس دو، اس سے چمٹو، اس کے مفہوم کو پکڑو، ایک امت بن کر دکھاؤ. اور انشاءاللہ تعالی اگر ہم نہیں بننا چاہیں گے تو دوسری قومیں پیٹ پیٹ کر ہمیں ایک قوم بنا دے گی، ایک ملت بنا دے گی انشاءاللہ. حالات کچھ ایسے بن رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمیں یہ دیکھ کر ہمارے ساتھ ظلم نہیں کرتے کہ یہ حنفی ہے یا شافعی ہے یا بریلوی ہے یا دیوبندی ہے. وہ یہ دیکھ کر کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، ان کا نام لینے والا ہے، قرآن کو اپنا کتاب زندگی مانتا ہے. اس بنیاد پر وہ ہماری مخالفت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ قرآن کی بنیاد پر ہم متحد ہو جائیں. اور متحد ہونے کے معنی سمجھ لیجیے، اتحاد میں اور انضمام میں بہت بڑا فرق ہے. انضمام کے معنی یہ ہے کہ سارے امتیازات مٹا کر آدمی ایک دوسرے میں ایسے گھل مل جائے کہ اصل وجود ختم ہو جائے، اس کو انضمام کہتے ہیں. جیسے شکر آپ نے گھولی پانی میں، شکر گھول دی پانی میں، کیا چیز تیار ہوئی؟ نہ پانی رہا نہ شکر رہی، ایک تیسری چیز بن گئی. کیا بن گیا؟ شربت بن گیا. لیکن دیکھیے اتحاد کہتے ہیں اسے کہ جیسے یہ عمارت ہے مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد ہے، اس مسجد میں اتحاد ہے. اتحاد یہ ہے کہ اس میں کچھ لکڑی ہے، کچھ پلاسٹک ہے، کچھ سیمنٹ ہے، کچھ اینٹیں ہیں، کچھ لوہا ہے. ان سب نے مل کر اس عمارت کو بنایا ہے،
اتحاد سے ان سب کے عمارت بنی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوہا لکڑی بن گیا ہو، لکڑی پلاسٹک بن گئی ہو، ایسا نہیں ہوا ہے. پلاسٹک پلاسٹک ہے اپنی جگہ، لوہا لوہا ہے، سیمنٹ سیمنٹ ہے اپنی جگہ، اینٹ اینٹ ہے اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود متحد ہونے کے نتیجے میں ایک عمارت بن گئی ہے. اور آپ اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں طوفان کا بھی، بارش کا بھی، اولے کا بھی، برفباری کا بھی. اسی طرح ہم مسلمان شافی شافی رہے، حنفی حنفی رہے، بریلوی بریلوی رہے، دیوبندی دیوبندی رہے، لیکن سب مل کر متحد ہو جائیں کفر کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں جو آج ہمیں مٹانا چاہتے ہیں. مقابلہ ہمارا اس سے ہے، آپس میں تھوڑی ہے، آپس میں تو ہم ایک ہیں. تھوڑا بہت فرق ہوگا، کوئی بات نہیں. اس کا معنی ہے اتحاد کے. اس طرح مسلمان متحد ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ متحد ہو سکیں.